کہ ایک بچہ تھا، اس کا نام تھا موسیٰ۔ موسیٰ جو تھا جب بڑا ہوا تو اتنا نیک تھا یہ کہ اس کو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا ابو صالح، یعنی نیکیاں کرنے والا، اتنا نیک تھا یہ۔ تو یہ دریا کے کنارے کنارے پہ جا رہا تھا، تو وہاں دریا تھا یا ندی جو بھی تھی، اس میں ایک سیب جا رہا تھا، ٹوٹا ہوا نا، دیکھ کے گر گیا کسی کا، اس نے وہ سیب اٹھایا اور سیب اٹھا کے کھا لیا، لیکن مالک سے پوچھا کوئی نہیں۔ تو دل میں بات کیا آئی کہ چونکہ میں نے سیب کے مالک سے پوچھا نہیں، تو ایسا نہ ہو کہ قیامت والے دن اللہ مجھ سے اس کی پکڑ کرے۔ اسی وجہ سے وہ واپس جس سائڈ سے پانی آ رہا تھا اس سائڈ پہ جانا شروع کر دیا۔ تو وہاں پہ ایک باغ تھا، تو باغ میں سے وہ سیب گرا، تو اس نے باغ کے مالک سے کہا کہ آپ کا سیب میں نے کھایا ہے تو آپ مجھے معاف کر دیں۔ اب ایک سیب کی وجہ سے بندہ اتنا پیچھے کیوں گیا تھا؟ چونکہ علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ اگر بندہ کسی کی چیز بغیر پوچھے کھا لے، ایک دانہ بھی کھا لے، تو اس کی 40 دن کی نمازیں قبول نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ اور اگر کوئی بندہ کسی سے بغیر پوچھے کوئی چیز کھا لے، چوری کر کے کھا لے، حرام مال کھا لے، تو اس کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ تو اس جو باغ کا مالی جو تھا، اس نے پہچان لے کہ بندہ بڑا کوئی نیک آدمی جو ایک سیب کے لیے اتنا پریشان ہوئے، تو اس نے کہا چلو اس کا مزید امتحان لیتے ہیں اس کا۔ تو اس نے کہا میں تجھے ایک سیب کے بدلے تب معاف کروں گا کہ جب تو 1 سال تک میرے باغ میں ملازم بن کے رہے گا۔ تو اس نے کہا کہ مجھے یہ سودا بھی منظور ہے، 1 سیب کے لیے 1 سال نوکری کرنا، وہ بھی بغیر پیسوں کے۔ تو ایسا کام کیوں کیا؟ اس لیے کہ دنیا کی جو بھی مصیبت ہو یا جو بھی انعام ہو، وہ سارے کا سارا چھوٹا ہوتا ہے، جو کہ دنیا بھی مختصر ہے، دنیا کا انعام بھی، لیکن قیامت کے بعد جو زندگی شروع ہونی ہے مرنے کے بعد، وہ ساری ہمیشہ ہمیشہ کی ہے۔ تو اس نے کہا یہاں بچ جاؤں وہاں بچ جاؤں، یہاں والا جو معاملہ ہے یہ بندہ برداشت کر سکتا ہے۔ تو 1 سال کے بعد وہ واپس آیا، تو باغ کے مالی نے کہا تو میری بیٹی سے نہیں کھاتا، تو اس نے اسے شادی کر دی۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ کچھ عرصے کے بعد یہ بندہ جو تھا موسیٰ جس کا نام تھا، یہ فوت ہو گیا۔ تو اس کا بیٹا پیدا جو ہوا، تو اس بیٹے کو جب وہ پڑھنے کے قابل ہوا تو اس کی ماں نے کہا کہ بیٹا ایسا ہے کہ ابا تیرا سر پہ کوئی نہیں، تو ایسا کر کے شہر میں جاؤ، وہاں جا کے دین کا علم حاصل کر، قرآن پاک پڑھ، عالم بن۔ اور چونکہ اس دور میں وہ شہر نزدیک نہیں ہوتے تھے، مدرسے ایسے نہیں تھے، سرگودا شہر میں کوئی 100 مدرسے، دور دور کو مدرسے ہوتے تھے۔ یہ پیسے پکڑ اور تو چلا جا کے علم حاصل کرو، ممکن ہے کہ جب تو واپس آئے تو میں زندہ ہی نہ ہو۔ تو میری طرف سے جو نصیحت ہے کہ کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ کیا ہے؟ کبھی جھوٹ؟ اچھا جھوٹ کیا ہے؟ یہ آج رات ہے، یہ بھی جھوٹ ہی ہے نا۔ لیکن یہ کہنا کہ یار تو میرے ساتھ آ جا، آدھی ایس کریم تجھے بھی کھلاؤں گا، اور بندہ نہ کھلائے، تو یہ بھی بندہ بچے کو بلائے اور بچہ نہ آئے، تو اسے یہ کہنا کہ یار یہ میری مٹھی میں جو چیز تجھے دوں گا، اور مٹھی میں ہو کوئی چیز نہیں، تو یہ بھی جھوٹ ہے۔ بندہ کسی جانور کو پکڑنا چاہے اور جانور قابو میں نہ آتا ہو، بندہ اس کے سامنے ایسے جھولی کر لے اور جانور یہ سمجھے کہ اس کے پاس کوئی چیز ہے، تو یہ بھی جھوٹ ہے۔ تو ماں نے کیا کہا کہ جھوٹ کبھی بھی نہیں بولتا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ بچہ جب جا رہا تھا کچھ لوگوں کے ساتھ، تو رستے میں چور پڑ گئے، چوروں نے سب کو لوٹا۔ اس کے پاس ایک چور ہے کہ تیرے پاس کیا ہے؟ اس نے کہا جی میرے پاس کچھ پیسے ہیں۔ تو چور نے یہ سمجھا کہ یہ بچہ ویسے ہمارے ساتھ مذاق کر رہا ہے،
اتنے پیسے بچے کے پاس کہاں سے ہے؟ تو ایک چور، دوسرا، تیسرا، چوتھا، سارے چلے گئے۔ جب انہوں نے پوری گاڑی والوں کو لوٹ لیا، قافلے کو لوٹ لیا، تو چوروں کا سردار اس کے پاس ہے، اور اس سے کہا تیرے پاس کیا ہے؟ تو اس نے کہا میرے پاس تو اتنے پیسے ہیں۔ تو اس نے کہا ہیں کہاں پہ؟ اس نے کہا قمیض کے اندر والی سائڈ پہ اماں نے سی دیے تھے، اور وہ بغل کے نیچے قمیض۔ اس نے کہا چھپاتا کیوں نہیں؟ اس نے کہا چونکہ میری ماں نے کہا تھا کہ بیٹا زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں، کہ جھوٹ کے اندر عزت کوئی نہیں اور سچ کے اندر بے عزتی۔ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ 4 بچے تھے نا، تو پیپر پہ نہیں ہے، اور پھر شاگرد سمجھتے ہیں کہ ہم استاد کے سامنے جھوٹ بولیں، استاد کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ لیکن یہ استاد جو بنتا ہے نا، آپ یہ استادی کر کر کے یہاں تک پہنچتا ہے۔ اپنے دور میں اپنے استادوں سے انہوں نے بھی ایک سارے کام کیے ہیں جو آج آپ کر رہے ہیں نا، ٹھیک ہے نا بھائی؟ پیٹ میں درد ہے، سر میں درد ہے، تو وہ 4 جو دوست تھے وہ پیپر دینے نہیں آئے۔ تو استاد نے پوچھا بھائی آئے کیوں نہیں؟ تو استاد جی گاڑی میں آ رہے تھے، گاڑی کا ٹائر پنچر ہو گیا، ہم اس لیے لیٹ ہو گئے۔ تو استاد نے 4 کو الگ الگ بلایا نا، ہاں بھائی کون سا ٹائر پنچر ہوا تھا؟ تو ابراہیم نے کہا جی آگے والا، شام نے کہا جی پیچھے والا، معاویہ نے کہا جی کنڈکٹر سائڈ کا، چوتھا نے کہا جی فلاں سائڈ کا۔ تو استاد نے 4 کو پکڑ لیا کہ بچوں سارے آ جاؤ۔ تھے تم سارے ایک گاڑی میں، ٹائر پنچر ہوا ایک تھا، لیکن چونکہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، ٹھیک ہے نا؟ اگر وہ سچ بول دیتے کہ استاد جی یہ مسئلہ بن گیا تھا اس لیے نہیں ہے، غلطی ہوگی معاف کر دیجیے، تو استاد ان کو معاف کر دیتا۔ تو اس لیے جھوٹ کے اندر عزت اور فائدہ کوئی بھی نہیں، سچ کے اندر ذلت بھی کوئی نہیں، نقصان بھی۔ تو چوروں کے سردار نے پوچھا کہ تم نے پیسے چھپائے کیوں نہیں؟ تو اس نے کہا چونکہ میری امی نے مجھے یہ کہا تھا کہ زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ اب اس کا اثر کیا ہوا کہ چوروں کے سردار نے کہا کہ یار عجیب بچہ ہے کہ اپنی ماں کا کہنا جو نہیں موڑتا تھا۔ ماں نے کہا یہ پکا ہو گیا سو، یہ اپنی ماں کی نافرمانی کو نہیں کرتا، اور میں اتنا بڑا ہو کہ اللہ کا کہنا نہیں مانتا کہ اللہ یہ کہتا ہے کہ اس میں ظلم نہ کرو، اور میں نے لوگوں کو لوٹنا شروع کر دیا۔ تو اس بچے کے سچ بولنے پہ اس چوروں کے سردار نے، اس چوروں کی پوری ٹیم نے توبہ طائب ہو گئے، توبہ کر لی اور اللہ کے نیک ولی بن گئے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ اپنے پیسوں کو چھپاتا، جھوٹ بولتا، تو ممکن ہے کہ وہ 2-4 تھپڑ بھی مارتے، پیسے بھی چھین لیتے تلاشی کے۔ سچ جو بولا تو معاملہ یہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب یہ بچہ جو تھا، اس کے ابو نے یہ کام کیوں کیا؟ ایک سیب کی وجہ سے جب اس نے چوری نہ کی، حرام مال نہیں کھایا، تو اللہ نے اس کو بیٹا بھی ایسا نیک عطا کیا۔ ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے، امی جو بھیجے ہمیں سبزی لینے کے لیے، چاچا آلو کی ریٹ ہے، اور جب تک وہ بیچارہ دکاندار آدھا کلو آلو تولے، ہم 2-4 گاجریں اتار لیتے نیچے، ایسا نا بھائی؟ گھر والوں نے بھیجا کہ جاؤ ریوڑیاں لے کر آؤ، ریڑھی پہ کھڑے گئے، ریوڑیاں کیسے ہیں؟ تو 2-4 مونگ پھلیاں کھا لی۔ تو یہ معاملہ جائز نہیں۔ بچہ گیا وضو کرنے، واپس آیا تو اس کے تھیلے میں سے پاپڑ غائب تھے۔ کیوں بھائی؟ مجھے تو پتہ نہیں، کنڈی کر کے بیٹھ گئے، چیک کر لیں، کچھ کھایا نہیں۔ تو اس قسم کے جو معاملات ہیں، اگر یہ آپ کریں گے، نتیجہ حرام مال پہ پلنے والے وجود کی اللہ دعائیں قبول نہیں کرتا۔ ایک دانہ بغیر پوچھے کھائیں گے، 40 دن کی نمازیں۔ اتنی سی بات ہے کہ بندہ کہے حمزہ بھائی تیری جیب میں باداموں کی خوشبو آ رہی، میں بھی کھاؤں گا، تو ویسے دے دے گا۔ آئندہ آپ نے وعدہ یہ کرنا ہے کہ ایک تو بغیر پوچھے کسی کی چیز کو استعمال کرنی، دوسرا جھوٹ بولنا، گھر میں ماں باپ سے بھی، بہن بھائیوں سے بھی، دوستوں سے بھی، کلاس میں بھی، استاد سے بھی جھوٹ بولنا۔ سبق یاد ہے سنا دیں،
یاد نہیں تو سیدھی بات کرے استاد جی میں یاد کر نہیں سکا میں، ٹھیک ہے، اگلی ڈرامے بازی نہیں کرنی، ٹھیک ہے، استاد جی میرا گوڈا چیک کر لیں، مجھے بخار تھا، گوڈے سے بخار نہیں چیک ہو، ٹھیک ہے نا بھائی، کہ گولی کہیں پر لگی ہو پٹی کہیں پر ہوئی ہو، ایسا نہیں، ٹھیک ہے نا، تو کریں گے انشاءاللہ یہ۔ اب یہ جو بچہ جو تھا اس کا نام ہے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، کیا نام؟ جس کو پیران پیر کہتے ہیں۔ اس امت کے اندر علم کے لحاظ سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کا ثانی کوئی نہیں، لیکن عمل کے لحاظ سے حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ان کا کوئی ثانی، اس امت میں جتنے پیر ہیں یوں سمجھو ان پیروں کا جو سردار ہے صحابہ کرام کے بعد وہ کون ہے؟ عبد القادر جیلانی۔ تو انہوں نے کام کیا کیا تھا کہ ان کے ابا نے حرام نہیں کھایا تھا تو انہوں نے جھوٹ نہیں بولا۔ اگر آپ بھی حرام مال نہیں کھائیں گے تو اللہ آپ کو بھی نیک بنائے گا، اللہ آپ کو اولاد بھی نیک عطا کرے گا، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ کہ آپ جب یہاں پہ تشریف لے آئے مدرسے میں تو اس کو یہ زبردستی نہیں سمجھنا یا ابا نے فلاں کو انگلش میڈیم میں بھیج دیا مجھے یہاں بھیج دیا۔ انگلش میڈیم پڑھنے والے، افسر بننے والے، پینٹو شینٹو سارے کے سارے وہ آپ کا مقابلہ نہیں کرتے۔ کیوں؟ دنیا میں سب سے جو زیادہ قیمتی دولت ہے وہ اللہ کا قرآن ہے، اور اللہ نے اس قرآن پاک کے لیے آپ کو چنا ہے، ٹھیک ہے۔ دنیا والے جو کچھ کھاتے پیتے ہیں وہ ایڑی چوٹی کا زور لگا لے لیکن آپ کا مقابلہ، دنیا والے رگڑا کھا کھا کے کماتے ہیں کھاتے ہیں لیکن آپ کو اللہ قرآن کی نسبت سے عزت کے ساتھ کھلاتا ہے، یہ نا بھائی۔ دنیا والے بکرا کب کھاتے ہیں؟ جب یا تو دنیا والے بیمار ہو یا بکرا بیمار ہو، لیکن تندرست قسم کا بکرا مدرسے کے مولویوں کو ملتا کیوں ہے؟ اللہ کھلاتا ہے، یہ نا بھائی۔ ہم جیل میں تھے تو ہم نے جیل میں ایک ہی ٹائم میں 11 قسم کے کھانے کھائے، کتنے؟ مولانا اورنگزیب فاروقی صاحب اور میں دونوں ایک ہی چکی میں تھے، تو میں نے فاروقی صاحب سے پوچھا کہ آپ کا گھر کراچی میں ہے، میرا جھنگ میں ہے، پھنسے ہم دونوں راولپنڈی جیل میں ہیں اور 11 قسم کے کھانے، تو انہوں نے کبھی اللہ کی مرضی، اللہ جیسے مرضی کسی کو کھلائے۔ تو میں نے کہا میرے دل میں ایک بات آ رہی ہے کہ بعض دفعہ ہم گھر میں طوطا پال لیں، میاں مٹھو، تو کرتے کیا ہے، اگر خریدنے ہم پھل جائیں تو ساتھ ایک شملہ مرچ بھی لے کر آتے ہیں، کیوں؟ طوطے کو ڈالیں۔ خریدنے آلو جائیں ساتھ ہی کچا امرود بھی لے کر آتے ہیں، کیوں بھائی؟ طوطے کو ڈالیں۔ یعنی ہم چاہتے کیا ہے کہ طوطے کو ہم بہتر سے بہترین چیز کھلائیں، لیکن طوطا بولی کون سی بولے؟ جو بولی مجھے اچھی لگتی ہے۔ مجھے بولی کون سی اچھی لگتی ہے؟ ہم کہتے ہیں بول میں مٹھو لا الہ، جبکہ طوطے کی بولی کون سی ہے؟ ٹین 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 گئی ہے نا۔ لیکن جب وہ ہماری انسانی زبان میں لا الہ الا اللہ پڑھے تو ہمیں بھی بہت اچھا لگتا ہے، اس کی قیمت بھی ہزاروں میں لاکھوں ہو جاتی ہے، کیوں؟ جو بولی وہ بول رہا ہے جو بولی آپ کو پسند ہے۔ جب آپ وہ بولی بولیں گے جو اللہ کو پسند ہے، آپ کی قیمت اس کے نزدیک بہت زیادہ ہوگی کہ آپ جس کی بولی بول رہے ہیں۔ اگر ہماری بولی طوطا بولے تو ہمیں بہت اچھا لگتا ہے، جب آپ اللہ کی بولی بولیں گے تو اللہ کو آپ بہت اچھا لگے گا۔ جب طوطا آپ کی بولی بولے تو آپ اسے اچھے سے اچھا کھلاتے ہیں، ہوتا پنجرے میں ہے، کھلاتے آپ اچھا ہیں، لیکن جب آپ اللہ والی بولی بولیں گے تو آپ چاہے مدرسے کی 4 دیواری میں کیوں نہ ہو، کہ اللہ آپ کو بہتر سے بہترین کھلائے گا، ٹھیک ہے نا بھائی۔ تو آج کے بعد آپ نے کسی کو دیکھ کے یہ دل میں نہیں سوچنا کہ میں یہ بنتا تو یہ ہوتا، نہیں۔ آپ کو اللہ نے جس کام کے لیے چنا ہے یہ سب سے بہترین کام ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے دوسروں کو دیکھ کے آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ آپ کو سب سے بڑا انعام کیا ملے گا؟ آج اگر ہمارے صدر صاحب ہو، وزیر اعظم صاحب ہو، عمران خان صاحب ہو، شہباز شریف صاحب ہو، کوئی بھی ہو، ان کو قیامت والے دن کوئی نہیں پوچھے گا، لیکن جو حافظ قرآن ہوگا
اس کے ماں باپ کو بھی تاج پہنایا جائے گا، اور حافظ قرآن سے اللہ فرمائیں گے کہ اپنی مرضی سے اپنے خاندان کے 10 افراد کو جہنم سے نکال کے جنت میں پہنچا دیں گے۔ سبحان یہ سرٹیفکیٹ کس کے پاس ہوگا؟ آپ کے پاس ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے دوسروں کو دیکھ کے احساس کمتری کا شکار کبھی بھی، اب کرنا کیا ہے کہ آپ کے پاس کوئی گراؤنڈ نزدیک نہیں ہے نا، ٹھیک ہے، چلے ہے تو اچھی بات ہے۔ جیسے فجر کے لیے آپ اٹھے تو کم از کم اس گراؤنڈ کا ایک چکر لگایا کریں دوڑنے کے انداز میں، ٹھیک ہے؟ اگر وہاں نہ بھی ہو تو کم از کم یہاں سے اگر آپ ایک گول دائرہ بنا لیں ریل کے ڈبے، تو یہاں بھی آپ تھوڑا سا چل سکتے ہیں، بھلے آدھی کلاس کر لیں، ٹھیک ہے؟ چونکہ صحت مند جسم جو ہے اس میں صحت مند دماغ ہوتا ہے، ذہن آپ کا فریش ہوگا، نیند دور ہو جائے گی، سستی دور ہو جائے گی، تو آپ اچھے طریقے سے اپنی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ خواہ ڈھیلا ڈھالا بن کے بیٹھا رہنا یہ بات نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ آپ نے مسواک کا اہتمام کرنا ہے، اس کا ہر نماز کے ساتھ جب مسواک کریں گے، رات کو مسواک کر کے سوئیں گے، آپ کے دانت اچھے، معدہ اچھا، صحت اچھی تو بکرا چھترا سارا کچھ ہضم، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اس کا کرنا یہ ہے کہ مسواک کریں گے تو آپ کا حافظہ تیز ہوگا، نظر آپ کی تیز ہوگی، مرتے دم آپ کو اللہ پاک کلمہ نصیب فرمائے گا، ٹھیک ہے؟ اچھا، یہ لیس پاپڑ یہ نہیں کھانے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ سلنٹی نہیں کھانے، دال نیم کو نہیں کھانے۔ گھر سے جو آپ کو پیسے ملے تو آپ بھی کچھ چیزیں خرید لیں، کیا بادام خرید لیں، ساتھ کچھ کالی مرچیں خرید، جتنے بادام اتنی کالی مرچیں۔ رات کو کرنا کیا ہے کہ 1 بادام 1 کالی مرچ، یعنی کم از کم 3 بادام اور 3 کالی مرچیں، یا 5 بادام اور 5 کالی مرچیں۔ اس سے ہوگا کیا؟ آپ کی دماغی قوت بڑھ جائے گی، حافظہ آپ کا تیز ہو جائے گا، نظر آپ کی تیز ہو جائے گی۔ جب نظر تیز ہوگی تو پڑھائی اچھی ہوگی، ذہن تیز ہوگا تو پڑھائی اچھی ہوگی، حافظہ تیز ہوگا تو پڑھائی اچھی ہوگی، ٹھیک ہے نا بھائی؟ اس کے لیے گزارش کیا ہے کہ آپ نے دائیں بائیں والی چیزیں کھا کے آپ کو خراب۔ آخری بات یہ ہے استاد کا احترام، کو پریشانی سارے کہہ گئے باہر زبردست مدرسہ چھوٹا سا کہ تعلیم اور تہذیب اور تربیت ان کی بہت اچھی ہے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ اگر کبھی آپ مدرسے سے نکلے عصر کے ٹائم میں تو راہ چلتے جو مل جائے اسے کیا کہیں گے؟ السلام علیکم، ٹھیک ہے؟ سلام میں پہل کریں گے، ٹھیک ہے؟ کوئی آتا ہو رستہ تنگ اسے جگہ چھوڑ دیں گے، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی خدا نخواستہ آپ کے سامنے گر جائے، کسی کو ٹھوکر لگے تو اس پہ ہنسنا، وہ چاہے اپنا کلاس فیلو ہو چاہے محلے کو، نتیجہ کیا نکلے گا کہ لوگ آپ کو دیکھ کے تمنا کرے گا کاش میرا بیٹا بھی ایسا بن جائے۔ تو وہ کیا کرے گا کہ آپ کو دیکھ کے وہ اپنے بچے کو حافظ قرآن بنائے گا، عالم بنائے گا، بنے گا، وہ نیکی آپ کو ملے گی، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے اپنے کردار کے ذریعے، اپنے بول کے ذریعے، اپنے انداز کے ذریعے دوسروں کو مدرسے کی طرف لے کر آنا ہے، مدرسے سے بھگانا نہیں ہے۔ تو کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ دعا میں بھی یاد رکھیں گے انشاءاللہ۔ ایک غلطی جو آپ سب نے کی وہ کون سی تھی؟ جی، اگر کوئی بندہ وہ غلطی بتا دے جو آپ نے سب نے کی تو اس بندے کو نقد انعام دوں گا انشاءاللہ، انعام بھی نقد، نوٹ بھی اصلی، اور قائد اعظم بھی جناب کو بھی سمیت انشاءاللہ۔
اسلام جی اسلام نام کے ساتھ حافظ جی نام کے ساتھ حافظ بھی چلو غلطی تو آپ نے بھی کی تھی حافظ نہیں چلے کچھ چلو توجہ اس کی گئی. میں نے کہا تھا کہ آپ حضرات نام کیا بتانا ہے؟ اپنا نام بتائیں گے, شہر کا نام بتائیں گے. آپ حفظ کر رہے ہیں پڑھ رہے تو اپنا سپارہ بھی ساتھ ہی کہ کون سا سپارہ آپ پڑھ رہے ہیں. اگر سوال آئے کہ 3 چیزیں بتانی ہیں اور آپ لکھیں 2 تو نمبر ملیں گے آپ کو؟ نہیں ملیں گے. تو آپ نے کام ادھورا کیا, مکمل نہیں کیا. تو نیکسٹ ٹائم اگلی دفعہ جب کوئی آپ سے تعارف پوچھے تو جو وہ پوچھے وہ آپ کو بتانا چاہیے اور کڑک کے بتانا چاہیے, ڈھیلے ڈھالے انداز میں نہیں. چونکہ آپ ڈھیلے ڈھالے نہیں, آپ دین کے محافظ ہیں, دین کے مجاہد ہیں, خالص دال خالص بکرا کھانے والے ہو تو پھر بولنا بھی کڑک انداز کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے, اللہ پاک آپ کو خوش رکھے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا, نماز کے ٹائم میں وقت سے پہلے وضو کر کے مسجد میں بیٹھنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اللہ پاک آپ کو اس کے بدلے 2 جہاں کی عزتیں عطا فرمائے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.